السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ شب قدر کے بارے میں ہیں، یعنی بہت سے ہمارے بھائی اور بہن سوال کر رہے تھے کہ شب قدر کے بارے میں بتائیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے اور وہ کب پڑتی ہے۔ تو کچھ سوال ہم نے لیے ہیں تاکہ ان کو ان کے جواب مل سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ طارق شیخ کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی رات کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ دیکھیں میرے بھائی، شب قدر کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کری ہے جس کو سورہ قدر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شب قدر کے اندر ہی قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی وہ ایک رات ایک جگہ، یعنی ایک الگ پڑھنے میں اور 1000 مہینے الگ پڑھنے میں، تو وہ رات بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی اس کی بہت بڑی فضیلت قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس رات میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے، یعنی اگر کوئی انسان اس رات کو پالے تو اسے کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ اس مسئلے پر جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ سے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر پالو تو اس میں یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کثرت سے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ تو جو شخص شب قدر پالے اس میں زیادہ زیادہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے رمضان کے اندر شب قدر پائی اور شب قدر کے اندر اس نے ایمان کے ساتھ اور اچھے نیت سے اس نے تراویح پڑھی، یعنی قیام کیا، قیام اللیل، تہجد ایک ہی نماز ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہوا، رات بھر اس نے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پرانے گناہ معاف کر دے گا، یعنی صغیرہ گناہ سارے اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر 22ویں روزے تک نماز نہیں پڑھی تراویح کی، یعنی آپ اپنے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھتے رہے، باہر آپ نے جماعت سے نہیں کرائی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آخری عشرہ چالو ہو گیا، طاق راتیں آ گئی، تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے صحابہ کو 23ویں رات میں، 25ویں رات میں اور 27ویں رات میں قیام کرایا، ٹھیک ہے، تاکہ طاق راتوں کے اندر آپ کو عبادت کا ثواب ملے، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان راتوں کو چھوڑے نہ، مس نہ کریں، اس لیے آپ نے باہر نکل کر لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں نماز پڑھو۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، یعنی ہجوم لگ گیا ہے، تو آپ کو یہ ڈر ہوا کہ ان لوگوں پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر لوگ اس سے عاجز آ جائیں گے، اسے پڑھیں گے نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں اپنے گھروں پہ جا کے نماز پڑھو، کیونکہ بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں پڑھے، یعنی تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، حضرت ابوبکر ہو گئے، یہ سب گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی الگ سے تہجد جسے کہتے ہیں۔ وہی نماز جب جماعت کے ساتھ باہر کرنی شروع کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے بعد میں محدثوں کے دور میں تراویح کا نام دے دیا گیا۔ نماز وہ ایک ہی ہے، اس میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سب عمل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی ذکر اذکار کر سکتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے عمل کرنا جائز ہے۔ دوسرا سوال فرید حسن کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں پڑے گی، کیسے معلوم پڑے گا؟ دیکھیں میرے بھائی، اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہے، یعنی جو 10 دن میں ڈھونڈنے کے لیے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ فلاں رات کو شب قدر ہے۔ لیکن میں جب تمہیں بتانا آ رہا تھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں صحابہ کو جب بتانا آ رہا تھا تو 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا۔ تو اب تم انہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ٹھیک ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بہتر اس لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اگر پرٹیکولر رات بتا دی جاتی ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہائڈ رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے کہ کون سی رات ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اب کیا کریں گے، لوگ ہر رات کو عبادت کریں گے یہ سمجھ کے کہ شاید آج شب قدر ہے۔ ہاں کچھ نشانی بتا دی گئی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن موسم تھوڑا ٹھنڈا رہے گا، نہ گرم رہے گا نہ زیادہ ٹھنڈا، بس میڈیم رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہوا چلتی ہوگی، بارش ہوگی ہلکی ہلکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نشانی بتا دی گئی ہے حدیث کے اندر، لیکن کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کو پڑے گی یا اس رات کو پڑے گی، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسرا سوال حسن پٹھان کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی راتیں کب سے چالو ہوتی ہیں، 20ویں روزے کی شام سے یا 21ویں روزے کی شام سے؟ دیکھیں میرے بھائی، شب قدر کی جو رات ہوتی ہے نا وہ 20ویں روزے کی رات سے چالو ہوگی، یعنی 20واں روزہ جب مکمل ہو جائے گا نا تو اب جو رات لگے گی تو یہ 21ویں روزے کی رات ہے، کیونکہ اسلام کے اندر رات پہلے اور دن بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے انڈیا میں آج 20واں روزہ ہے، یعنی میں اگر دہلی کی بات کروں تو جہاں میں رہتا ہوں تو یہاں آج 20واں روزہ ہے، تو اب یہاں آج رات سے شب
قدر کی راتیں چالو ہو جائیں گی، یعنی آج بھی ہو سکتی ہے، آج رات بھی ہو سکتی ہے، یا 23 میں ہو سکتی ہے، یا 25 میں ہو سکتی ہے، 27 میں یا 29 میں۔ جیسے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھیں آپ کون سا روزہ چل رہا ہے، تو اگر 21واں روزہ چل رہا ہے تو شب قدر جو ہوگی وہ آپ نے مس کر دی، یعنی وہ پہلے چلی گئی، اور اب 22ویں روزے کی اب رات ہے، یعنی اب کل 22واں روزہ ہوگا، اور اگر آپ کے اگر 20واں روزہ ہے تو اب آپ کی جو آج کی رات ہوگی وہ شب قدر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزہ پہلے بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 22ویں روزے کی رات جو ہوگی، یعنی 22ویں روزہ افطارنے کے بعد جو رات ہوگی وہ 23ویں شب کہلائے گی، تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں۔ چوتھا سوال ظہیر عباس بھائی کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مفتی صاحب کو سنا ہے کہ شب قدر 27 شب کو ہی ہوتی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا تو کوئی حدیث کے اندر نہیں آیا، باقی انہیں حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ یعنی حدیث کے اندر مختلف صحابہ کے اقوال آئے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے شب قدر 21 کو پائی، کوئی کہتے ہیں 23 کو پائی، کوئی کہتے ہیں ہم نے 25 کو پائی، اور کوئی کہتے ہیں کہ 27 کو پائی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر سال اب اسی تاریخ کو پڑے گی، یعنی اگر آج ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں، مثلا آج جیسے 21 شب ہے انڈیا کے اندر، تو ہم یہ آج سمٹمز دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو موسم ہو رہا ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے یا بارش پڑ رہی ہے، اور ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ آج شب قدر ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب اگلے سال بھی جو ہوگی وہ 21 کو آئے گی، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے ایک بات بتائی تھی کہ شب قدر 27 کو پڑی، 23 کو پڑی، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں تھا ان کا کہ اب ہر سال اسی کو پڑے گی، ورنہ ایک 27 کہہ رہے ہیں، ایک 23 کہہ رہے ہیں، ایک 21 کہہ رہے ہیں، تو کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون سے دن میں پڑے گی، یعنی کون سی رات ہوگی اگلے سال۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مجھے بتایا تھا لیکن بھلا دیا، ٹھیک ہے، تو کوئی صحابی کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ نہیں اس رات کو پڑے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں اور آخری سوال ہماری بہن مہک انصاری کی طرف سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی جب طاق راتیں شروع ہوتی ہیں ہمیں حیض آ جائے تو ہم شب قدر کی عبادت کیسے کریں گے؟ دیکھیے میری بہن، اگر کسی عورت کو آخری عشرے میں حیض آ جاتا ہے تو اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ روزہ اور نماز نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کے رسول نے منع کرا ہے کہ حائضہ عورت نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے، روزے کی قضا وہ بعد میں کرے گی، نماز اس پہ معاف ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ نے عبادت کی تیاری کر رکھی تھی کہ اعتکاف کرنا ہے یا مجھے قیام اللیل کرنا ہے یا بہت سی چیزیں انسان سوچتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو میری بہن اس کے علاوہ بہت سے کام کر سکتی ہیں، یعنی آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں، آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، یعنی ناپاک حالت میں بھی، ٹھیک ہے، جنبی حالت میں بھی، تو یہ سب آپ کر سکتی ہیں۔ باقی بہت سی بہنیں یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، تو دیکھیے قرآن کی تلاوت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو اختلاف ہے، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ باقی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، باقی آپ مسلسل پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ دستانے وغیرہ پہن لیں، یا اب تو موبائل کے اندر اویلیبل ہے موبائل میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن سننے کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تو واضح حدیث موجود ہے، جیسے کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں حائضہ ہوتی تھی، یعنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو ہم عائشہ نے سنی اور وہ بتایا حدیث کے اندر، تو قرآن کی تلاوت آپ سن سکتی ہیں، ذکر اذکار آپ کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ بھی سکتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ باقی حیض آ گیا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، ایک نیچرل پروسیس ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ آپ کو ثواب دے گا، جو کام آپ کر نہیں پائیں کرنا چاہتی تھیں پورا ارادہ تھا اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک انسان کے پاس 10 روپے ہیں اور اس سے کوئی غریب مانگنا آتا ہے لیکن اس کی نیت دینے کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ایک انسان کے پاس 1 بھی روپیہ نہیں ہے لیکن وہ دل سے چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں، تو اب نیت سے اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا کہ کس کو ثواب دینا ہے کہ نہیں، کیونکہ جس کی نیت ہی نہیں تھی دینے کی، اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود اس نے مدد نہیں کری، اور جو مدد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ حالات سے مجبور تھا، اس کے پاس تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں پہ فیصلہ کرتا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن بہنوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے وہ اپنے نماز روزے کو چھوڑ کے باقی کام کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔